الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد۔ فضیلت قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دو مختصر درس آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آج اس سلسلے کا آخری پروگرام، آخری درس، انشاءاللہ اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں عظمت قرآن عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بحار الانوار کتاب القرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والے کی فضیلت عرض کر چکا۔ اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَمَنْ آثَرَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ، جس نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کو اولیت دی، یعنی قرآن کو باقی تمام چیزوں پر فوقیت عطا کی، باقی تمام چیزوں پر ترجیح دی، یعنی قرآن کو آگے رکھا، باقی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو جس نے قرآن کو آگے رکھا، باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو ترجیح عطا فرمائی، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ہداہ اللہ ہدایت ایسے آدمی کو عطا فرمائے گا۔ ہدایت کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہو، قرآن غلاف کے اندر بند ہو، نہیں، بلکہ پیغمبر اکرم فرماتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملے گی جس نے باقی تمام چیزوں پر قرآن مجید کو مقدم کیا، قرآن کو ترجیح دی، قرآن کو آگے رکھا، باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑا۔ تو جس نے قرآن کو آگے رکھا، قرآن کو مقدم کیا، تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو پیچھے رکھتا ہے، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَمَن طَلَبَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، اگر کسی نے ہدایت طلب کی مگر قرآن کو چھوڑ کر، یعنی اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر، مگر قرآن کو نہیں وہ اہمیت دیتا، قرآن کی تعلیمات کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، قرآنی احکامات پر عمل نہیں کر رہا، اور صرف اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہو، سو ومن طلب الہدیٰ فی غیرہ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر ہدایت طلب کی، اب اللہ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اضلہ اللہ اس کو الٹا گمراہ کر دے گا۔ یعنی ہدایت کا تعلق اللہ نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر ہدایت طلب کرے گا تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس کی ہدایت نہیں ہوگی بلکہ اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اضلہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ومن جعلہ شعارہ ودستارہ، اور جس نے قرآن مجید کو اپنا شعار بنا لیا، اپنی زندگی کا لازمہ قرار دے دیا، قرآن مجید کو ہی اپنا شعار بنایا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لازمہ قرار دیا، یعنی زندگی میں کوئی کام ابتدا کرے تو ہدایت قرآن سے لے، زندگی اور معمولات میں کوئی قدم اٹھائے تو بھی ہدایت قرآن سے طلب کرے۔ اگر اس نے قرآن کو اپنا شعار بنایا اور قرآن کو اپنی زندگی کا لازمہ قرار دیا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اسعدہ اللہ نے اسے سعادت بخشی۔ ایسا آدمی سعادت تک پہنچے گا، ایسا آدمی ہدایت بھی حاصل کرے گا جس نے قرآن کو اپنا ہادی بنایا، جس نے قرآن کو اپنا شعار بنایا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا لازمہ قرار دیا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اسعدہ اللہ اسے سعادت عطا فرمائے گا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ الَّذِي يَقْتَدَى بِهِ، جس نے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بناتے ہوئے اس کی پیروی کی، جس نے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بناتے ہوئے قرآن کی پیروی کی، وَمُعَوَّلَهُ الَّذِي يَنْتَهَى إِلَيْهِ، اور جس نے قرآن کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہوئے اسی پناہ گاہ کی طرف رجوع کیا۔ یعنی امام عربی زبان کا لفظ ہے، سے لیا ہوا ہے، یعنی جو چیز آپ کے آگے ہے، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، تو آگے والا امام اور پیچھے والا ماموم ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے وقت ایک پیش نماز ہوتا ہے، پیش امام ہوتا ہے، اور جو پیچھے پڑھ رہا ہے وہ ماموم ہوتا ہے۔ تو جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو اپنا پیشوا بنایا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، اقتداء کیا،
چلتا رہا، پیروی کی۔ وَمُعَوَّلَهُ الَّذِي، اور جس نے قرآن کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا، يَنْتَهَا إِلَيْهِ، اور اسی پناہ گاہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی سپاہی محاذ پہ لڑنے جاتا ہے اور اسے یقین ہو کہ پیچھے میری جو پناہ گاہ ہے وہ مضبوط ہے، تو اس کا حوصلہ قائم رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں جنگ فتح کر کے آیا تو پیچھے مجھے اس کا انعام اور ریوارڈ ملے گا، لیکن اگر میں جنگ میں کامیاب نہ ہو سکا تو یقیناً میری پناہ گاہ مضبوط ہے، وہاں سے کمک پہنچے گی، وہاں سے امداد آئے گی، تو اسی لیے حوصلہ قائم رہتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جس نے قرآن کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا رہا، اَدَاهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ اسے نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا، والعیش السلیم، اور اسے سکون والی زندگی عنایت فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔